يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، آج ذوالحج کی 26 تاریخ ہے اور 3 یا 4 روز کے بعد ہمارے کیلنڈر کا نیا سال شروع ہونے والا ہے. ہمارے کیلنڈر کا نیا سال ہمارے دین کی شہادتوں کا ایک باب ہے جو کھلتا ہے. یکم محرم الحرام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے جو اسلامی یا ہجری کیلنڈر کے موجد ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ تجویز آئی کہ ہمارا کوئی کیلنڈر ہونا چاہیے اپنا. مختلف پروپوزلز آئیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس تجویز کو پسند فرمایا اور جس کو امپلیمنٹ کیا وہ یہ کہ ہمارے تاریخ کا ایک اہم ایونٹ جو ہے وہ ہجرت مدینہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو چھوڑا اور آپ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی اور وہاں سے اسلام کے عروج کی بنیاد پڑی اور صرف 8 سال کے اندر مکہ مکرمہ فتح ہو گیا. تاریخ انبیاء پر اگر ہم ایک نظر ڈالیں تو حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان بھی ہیں، پہلے نبی بھی ہیں. اس کے بعد اہم ترین پیغمبر جن کا قرآن مجید میں بار بار ذکر ہے اور جنہیں آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام. اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور پھر ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سب سے زیادہ دنیا میں پہچانے جانے والا کیلنڈر عیسوی کیلنڈر شروع ہوتا ہے. یہ تمام انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت لے کر آئے تھے اور ہدایت کیا ہے؟ راستہ دکھانا. اور راستہ دکھانے میں 2 چیزیں سب سے اہم ہوتی ہیں، روشنی اور روشنی سے راستہ دیکھنے والا. اگر ان دونوں میں سے کوئی چیز نہ ہو تو انسان راستہ نہیں دیکھ سکتا. مثال کے طور پر اگر اندھیرا ہے تو کسی کی نظر کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو وہ کچھ دیکھ نہیں پاتا، اور اگر دن کے 12 بجے ہو لیکن دیکھنے والا جو ہے اس کی بینائی نہ ہو تو بھی کچھ دیکھ نہیں پاتا. تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا چراغ روشن کیا نبوت اور رسالت کی شکل میں، اور جب آدم و حوا کو زمین پر بھیجا تو انہیں ایک انسٹرکشن دی
کہ اما یاتینکم منی ہدن، جب بھی تمہارے پاس میری جانب سے کوئی ہدایت آئے. اب میں ہدایت کا ذرا آسان ترجمہ کر رہا ہوں آپ کے لیے. جب بھی آپ کے پاس تمہارے پاس میری جانب سے کوئی انسٹرکشن آئے تو فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو جو کوئی بھی میری اس انسٹرکشن کو فالو کرے گا، میری اس رہنمائی کی پیروی کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا، نہ انہیں ڈرنے کی ضرورت ہے، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ کبھی ریگریٹ ہوں گے، ریگریٹ کریں گے، پشیمان ہوں گے، غمگین ہوں گے. یہ دو چیزیں جو ہیں ان کا ایک کا تعلق ماضی کے ساتھ ہوتا ہے اور ایک کا تعلق مستقبل کے ساتھ. غم کا تعلق ماضی کے ساتھ ہوتا ہے، ریگریٹ کا تعلق بھی ماضی کے ساتھ ہوتا ہے کہ کوئی واقعہ ہوا جس پر اگر میرا اپنا کوئی ہاتھ ہے تو مجھے ریگریٹ ہوگا کہ ہو ایسا میں نے کیوں کیا، اور اگر میرا اپنا ہاتھ مجھے نظر نہیں آتا تو مجھے غم ہوگا کہ ایسا کیوں ہوا، کاش کہ ایسا نہ ہوتا. لیکن خوف کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہوتا ہے، ایسا نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، یہ کیا ہے؟ یہ خوف. تو فرمایا گیا اول روز سے کہ جو بھی میری انسٹرکشن کو فالو کرے گا اسے نہ ڈرنے کی ضرورت ہوگی اور نہ ہی وہ کبھی غمگین ہوگا. اب اللہ تعالیٰ کی مراد اس سے کیا ہے؟ بہت واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں انبیاء کرام کا تذکرہ کر رہا ہے کہ میں وقتاً فوقتاً اپنی انسٹرکشن اپنے نبیوں کے ذریعے سے بھیجوں گا، اور جو بھی میرے نبیوں کی پیروی کرے گا اسے نہ ڈرنے کی ضرورت ہوگی اور نہ ہی وہ کبھی غمگین ہوگا. اب اگر اس انسٹرکشن کو فالو کیا جائے، قرآن مجید میں اگر ٹریس کیا جائے کہ انبیاء کرام کی انسٹرکشن کیا کیا تھی، تو قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کی کسی ہدایت کا کوئی تذکرہ نہیں ہے کہ انہیں خود نوع انسانی کو کیا ہدایت دی، سوائے اس کے کہ وہی جو بات اللہ تعالیٰ نے ان سے کہی تھی اور حضرت حوا سے کہی تھی، انہوں نے اپنی اولاد کو وہی منتقل ہوگی، اس لیے کہ نوع انسانی تو ان کی اولاد ہی تھی. حضرت نوح علیہ السلام سے جو سلسلہ شروع ہوتا ہے اس کے دو حصے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے 3 پیغمبر ہیں جن کا بار بار ذکر ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کے 3 پیغمبر ہیں جن کا بار بار ذکر ہے. حضرت ابراہیم سے پہلے 3 پیغمبر حضرت نوح، حضرت ہود اور حضرت صالح ہیں علیہ السلام، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد بلکہ ان کے کنٹمپریری حضرت لوط علیہ السلام جو ان کے بھتیجے تھے، اس لیے میں انہیں ان کے بعد کہہ رہا ہوں کہ اگرچہ زمانہ ایک ہے لیکن چونکہ وہ ان سے عمر میں جونیئر ہیں، چھوٹے ہیں، لہذا میں ان کے بعد ٹریٹ کر رہا ہوں. اور حضرت شعیب علیہ السلام اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ وہ پیغمبر ہے جن کا بار بار ذکر ہے. 3 حضرت ابراہیم سے پہلے، 3 حضرت ابراہیم سے بعد. ان میں سے جو پہلے 3 پیغمبر ہیں ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جو انسٹرکشن بھیجی ہے اس انسٹرکشن کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذاتی تعلق سے ہے. یا قوم اعبدوا اللہ، یہ تینوں کا پیغام ایک ہی ہے، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا کوئی تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے. اور اپنا تعارف، انی لکم رسول امین، میں تمہاری طرف بھیجا ہوا ٹرسٹ وردی پیغمبر ہوں، میں تمہاری طرف بھیجا ہوا با اعتماد پیغمبر ہوں، بس اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو. میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میں جو تمہیں انسٹرکشن پہنچا رہا ہوں، میں جو تمہاری خدمت کر رہا ہوں، تمہیں راستہ دکھا رہا ہوں، تمہارے لیے چراغ روشن کر رہا ہوں، اس پر میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، مجھے میرا رب کمپنسیٹ کرے گا. ان اجریہ الا علی رب العالمین، میری اجرت رب العالمین کے ذمہ ہے. یہی پیغام، اس کا پہلا حصہ، یہی پیغام جا کر حضرت لوط و حضرت شعیب کی تعلیم کا، ان کی انسٹرکشن کا پہلا حصہ بنے گا. لیکن حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کے سلسلے میں ہمیں اس میں کچھ ایڈیشنز نظر آئیں گے. اب جو باتیں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام نے کہیں، یا
جو حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام کی تعلیمات کا بھی ابتدائی حصہ ہے، ان سب کا تعلق انفرادی زندگی کے ساتھ ہے، اور انفرادی زندگی اپنے کلائمیکس کو پہنچی ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ تو وہ انفرادی زندگی کی انسٹرکشن جو یہ پیغمبر لے کر آئے تھے اور نوع انسانی کے ساتھ شیئر کر رہے تھے، اس کا جو رول ماڈل ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ابھی ہم نے ان کی یاد منائی ہے کہ کوئی شخص اللہ کی بندگی میں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفاداری میں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی میں جس ہائٹ تک جا سکتا ہے، جس کلائمیکس کو ٹچ کر سکتا ہے، وہ کلائمیکس حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام سے ایک نئے سلسلے کا آغاز ہوا۔ وہ کیا تھا کہ اب معاشرتی برائیاں بھی انبیاء کرام کی دعوت اور ان کی انسٹرکشن کا حصہ بن گئیں۔ حضرت لوط علیہ السلام ایک ایسی قوم کی طرف بھیجے گئے جو ایک بہت کبھی معاشرتی برائی میں مبتلا تھی، لہذا حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی اس بنیادی انسٹرکشن کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دی تھی، یہ بھی ایڈریس کیا اس کو بھی، اور قوم سے کہا کہ یہ تم کیا حرکت کرتے ہو؟ اللہ نے تمہارے لیے تمہاری جنسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے تمہاری بیویاں بنائی ہیں، عورتیں بنائی ہیں، لیکن تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے کیوں رغبت رکھتے ہو؟ باز آ جاؤ اس سے۔ اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اہل مدین کی طرف بھیجے گئے۔ مدین ایک شہر تھا جو دو کاروباری تجارتی جو راستے تھے ان کے سنگم پر واقع تھا، یعنی ایک جو شاہراہ ہے وہ شرقاً غرباً چلتی ہے تو دوسری شمالاً جنوباً چلتی ہے، ان کے سنگم پر یہ شہر واقع تھا، اور انہوں نے وہاں پر اپنے منڈی بنا لی تھی، دکانیں بنا لی تھی، تو کہ چاروں طرف سے جو مال آتا تھا وہ خرید کر اپنی دکانوں پر رکھتے تھے، اور انہیں وہ فیسیلیٹیٹ کرتے تھے چاروں طرف سے آنے والے گاہکوں کو، تاجروں کو، کہ ایک ہی جگہ پر وہ سارا مال لے لیں۔ لیکن چونکہ انہیں ایک مونوپلی حاصل ہو گئی، اس مونوپلی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کمپٹیشن ختم ہو گیا، تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے ناپ تول میں کمی کرنی شروع کر دی۔ اب حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں اس سے منع کیا، یعنی اگر آپ میں یوں کہوں، دوبارہ اسی کو ٹریس کیجئے کہ ہم بات کہاں سے شروع ہوئی تھی، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بھی میں کوئی روشنی بھیجوں، کوئی انسٹرکشن بھیجوں، تو جو کوئی بھی میری اس انسٹرکشن کو فالو کرے گا اسے نہ ڈرنے کی ضرورت ہوگی اور نہ ہی وہ غمگین ہوگا۔ اب وہ روشنی جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی، اب اس میں جیسے ڈمر لگا دیتے ہیں نا آپ کسی بلب کے ساتھ، تو آپ اس کی انٹینسٹی بڑھاتے چلے جاتے ہیں، یا پنکھا ہے اس کے ساتھ ڈمر لگایا ہے تو آہستہ آہستہ آپ اس کی رفتار بڑھاتے چلے جاتے ہیں تو وہ تیز ہوتا چلا جاتا ہے، تو روشنی کی انٹینسٹی بھی آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے معاشرتی برائی کو ایڈریس کیا اس بنیادی انسٹرکشن کے ساتھ، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اکنامک جو برائی تھی، ناپ تول میں کمی، اکنامک ایکسپلائٹیشن، معاشی استحصال گاہکوں کا، اس کو چیک کیا اور اپنی قوم کو اس سے منع فرمایا۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اور بھی حرکت کرتے تھے، وہ کیا تھی کہ اب چاروں طرف کے تاجر جو ہیں وہ مال لے کے آ رہے ہیں اس مقام پر مدین، یا یہاں سے مال خرید کے لے جا رہے ہیں، اور وہ ڈاکے ڈال کے مزید مال بھی لوٹا کرتے تھے۔ اب ایک چیز جو ہے وہ قوم لوط میں اور قوم شعیب میں مشترک ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اللہ نے تمہیں بیویاں عطا کی ہیں، عورتیں عطا کی ہیں، تم انہیں چھوڑ کر مردوں کی طرف رغبت کیوں رکھتے ہو؟ اب چونکہ یہ سب کاروباری لوگ تھے تو خوشحال تھے، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے انہوں نے کہا یہ کیوں کرتے ہو تم؟ اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے، تم کھاتے پیتے ہو، تو یہ گھٹیا حرکتیں کیوں کرتے ہو؟ اس کو سمجھ لیں کہ ایک بیچارہ کوئی ریڈی والا ہے جو پھل بیچتا ہے، اب وہ صبح پھل لے کے آیا منڈی سے، اب شام ہو گئی، رات ہو گئی، اب پھل جو ہے وہ دن بھر دھوپ میں پڑے رہے، اب وہ تھوڑے سے خراب ہونے شروع ہو گئے۔
وہ غریب آدمی ہے. یہ غریب آدمی اگر کوئی گلا سرا پھڑ بھی آپ کو بیچ دے ساتھ تو شاید اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے. مجبور ہے نا, تو مجبوری میں کر رہا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام حالات کو دیکھ رہا ہوتا ہے نا. لیکن ایک کھاتا پیتا آدمی, اور اب سب لوگ جو کاروبار کے شعبے سے وابستہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ کھاتے پیتے لوگ یہ حرکتیں زیادہ کرتے ہیں. یعنی ایک صاحب کے یہاں بیٹھے تھے تو ان کا بھی ایک پیٹرول پمپ تھا, تو باتوں باتوں میں تذکرہ ہوا تو ایک پیٹرول پمپ والے کا میں نے ذکر کیا کہ جی میرے بیٹے کا دوست جو ہے وہ کال ٹیکس میں تھا اور وہ تعریف کرتا تھا کہ یہ 2 نمبری نہیں کرتے. تو حیران ہو کر کہنے لگے کہ اس کے بغیر تو کم چل ہی نہیں سکتا. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ خود بھی یہ 2 نمبری کرتے ہیں. اب ظاہر کھاتے پیتے آدمی ہیں, صاحب جائیداد ہیں, صاحب مال ہیں, لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 2 نمبری کے بغیر یعنی پیٹرول میں ملاوٹ کیے بغیر کوئی کام ہو نہیں سکتا. تو اس کو خاص طور پر حضرت لوط حضرت شعیب علیہ السلام نے ایڈریس کیا کہ تم پر اللہ کا بڑا فضل ہے, لیکن پھر بھی تم یہ حرکت کیوں کرتے ہو. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام خود کون تھے؟ اسرائیلی تھے, بنی اسرائیل سے تعلق تھا, اور بنی اسرائیل کو آل فرعون نے اپنا غلام بنا رکھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر جو حکم ہوا تھا وہ کیا تھا؟ اذهب الى فرعون انه طغى, جاؤ فرعون کے پاس, وہ سرکش ہو رہا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سیدھے گئے فرعون کے دربار میں اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ, اور کہا کہ انا رسول ربک, ہم دونوں تیرے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں, ارسل معنا بنی اسرائیل, تم بنی اسرائیل کو آزاد کر کے ہمارے ساتھ بھیج دو. یہ کیا ہو گیا؟ اب اس روشنی کی انٹینسٹی میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا. تو اس نے جو سیاسی جبر ہو رہا تھا اس پر بھی روشنی ڈال دی کہ یہ غلط کام ہے, تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ تم ایک دوسری قوم کو اپنا غلام بنا لو, لہذا بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی, یعنی اہم ترین پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں. درمیان میں حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی ہیں, حضرت زکریا علیہ السلام بھی ہیں, سلیمان علیہ السلام بھی ہیں, داؤد علیہ السلام بھی ہیں. لیکن پیغام کے اعتبار سے, اپنے خاص سٹیٹس کے اعتبار سے اس کے بعد اہم ترین شخصیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی پوزیشن واضح کی, جس کا ذکر ہمارے قرآن میں سورہ صف میں موجود ہے کہ یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم, میں تمہاری طرف بھیجا ہوا اللہ کا رسول ہوں, مصدقا لما بین یدی من التوراۃ, میرے 2 حیثیتیں میری, میں تصدیق کرنے والا ہوں اس کی جو میرے سامنے تورات میں سے موجود ہے مجھ سے پہلے, اور میں خوشخبری دینے والا ہوں تمہیں ایک ایسے پیغمبر کی صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے بعد تشریف لائیں گے, ان کا نام احمد ہوگا. اور پھر تشریف آوری ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا؟ 2 مقام قرآن مجید کے یاد رکھیں. ایک تو سورہ فتح میں فرمایا گیا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. سورہ احزاب میں بھی آیت ہے, اور اس سے ملتی جلتی آیت جو ہے وہ سورہ فتح میں بھی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو ایک گواہی دینے والا, ایک خوشخبری دینے والا, ایک خبردار کرنے والا, اور ہدایت کیا ایک روشن چراغ بنا کر, اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا. یہ تو ہوگی وہی حیثیت جو حضرت نوح, حضرت ہود, حضرت صالح کی تھی کہ انڈیویجولز کو دعوت دینا اللہ کو ماننے کی, آخرت کو ماننے کی, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے کی. لیکن 3 مقامات قرآن مجید میں ایسے ہیں
جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایکسکلوسیو حیثیت بھی بیان ہوئی ہے. سب سے پہلے سورہ توبہ میں، اس کے بعد سورہ فتح میں اس کی آخری آیت، بلکہ آخری سے پہلی، اور اس کے بعد سورۃ صف میں مرکزی آیت کی حیثیت سے وہ کیا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. اللہ تعالیٰ ہی تو ہے کہ جس نے بھیجا اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا دے کر، انسٹرکشن دے کر، ہدایت دے کر. یہاں پر صرف انسٹرکشن نہیں، دا انسٹرکشن دے کر. اور آپ معلوم ہے نا کہ انگریزی کا لفظ THE یا دا جو ہے، اس کے دو مفہوم ہوتے ہیں بنیادی. ایک کوئی مخصوص چیز اور ایک پوری کی پوری کلاس. دا ڈاگ از اے فیتھفل اینیمل، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی مخصوص کتا نہیں ہوتا، بلکہ کتے کی نسل جو ہے وہ مراد ہوتی ہے. اسی طرح عربی زبان میں بھی جو الف لام لگتا ہے تو اس میں یہ دو سب سے بنیادی معنی ہوتے ہیں، ایک کوئی مخصوص اور دوسرا پوری کی پوری کلاس. تو یہاں الہدا کا ہے، یعنی ہدایت کی جو صنف ہے پوری کی پوری، ہدایت کی جو پوری کی پوری کلاس ہے وہ جمع ہو گئی ہے ساری کی ساری قرآن مجید میں. الہدا اللہ ہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا، دا گائیڈنس دے کر بھیجا، ودین الحق، اور ایک سچا دین دے کر بھیجا. کیوں بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کو کل کے کل دین پر غالب کر دیں. ولو کرہ المشرکون، خواہ یہ مشرکوں کو کتنا ہی برا لگے. دو مقامات پر یہ آیا اینڈ، اور سورہ فتح میں فرمایا وکفیٰ باللہ شہیدا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے اس پر گواہ، اور اس کی طاقت کو، اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے یہ امپلیمنٹ ہو گیا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کر دیا. اب سیرت النبی کا جائزہ لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپوائنٹمنٹ تھی وہ تو تھی اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو انڈیویجولز کو دعوت دیں ایمان کی، اور جو انڈیویجولز میسر آ جائیں آپ کو، اس کو ایک طاقت بنا کر آپ اللہ کے دین کو غالب کر دیں. اور یہ عظیم کارنامہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 21 قمری سالوں کے اندر، شمسی سال نہیں، سورج کے سال نہیں، چاند کے سال، جو آپ کو معلوم ہے کہ 30 سال کے بعد ایک سال کا فرق پڑ جاتا ہے، تو 21 قمری سالوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آبجیکٹو اچیو کر لیا اور مکہ مکرمہ پر اللہ کے دین کا جھنڈا لہرا دیا. قرآن مجید میں بنی اسرائیل کی جو جرائم ہیں بنی اسرائیل کے، ان میں سے ایک جرم کیا ہے؟ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ، انبیاء کرام کو قتل کرنا، جس کی تفسیر خود قرآن مجید میں آئی ہے کہ بنی اسرائیل سے خطاب کرتے ہوئے ان کی یہ حرکت جو ہے وہ ان پہ منہ پہ ماری گئی ہے کہ کیا ایسا نہیں ہوا کہ جب بھی کوئی رسول آیا، کوئی نبی آیا تمہارے پاس، کوئی ایسی بات لے کر جو تمہیں پسند نہیں تھی، تو ان میں سے کچھ کو تم نے صرف انکار کیا اور کچھ کو تم نے قتل ہی کر دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنے خیال میں تو انہوں نے قتل کر دیا. اللہ تعالیٰ نے کیا اسکیم بنائی کہ وہی جو حضرت عیسیٰ کا حواری تھا، جس نے مخبری کی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہ وہ وہاں اس باغ میں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسی کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی اور وہ سولی چڑھ گیا. لیکن بنی اسرائیل پر یہ جرم جوں کا تم برقرار ہے کہ تم نے ایک اٹیمپٹ کی میرے رسول کو قتل کرنے کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے قتل کرنے کی کوشش کی اور بہت سے نبیوں کو قتل کیا. اب جب اللہ کا دین غالب ہو گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں، اور ساتھ ہی ساتھ نبوت ختم ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ آپ آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اب ایک نیا سلسلہ شروع ہوا. وہ کیا تھا؟ جھوٹے مدعیان نبوت جو ہے وہ کھڑے کیے گئے. سمجھ گئے نا بات؟ یعنی جب نبی آ رہے تھے اور کوئی نبی جو ان کے مزاج کے خلاف کوئی بات کہتا تھا تو اس کو قتل کرنے کی کوشش کرتے تھے. قتل نہ کر سکے تو کم سے کم انکار ضرور کرتے تھے. حالانکہ ان کے ساتھ جو وعدہ ہے جس کو میثاق بنی اسرائیل کہا جاتا ہے وہ ہے یہ کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آئے گا
وہ بات لے کر جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے تو تم لازماً اس کی تصدیق کرو گے. لیکن نہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جب اللہ کا دین غالب ہو گیا تو اب انہوں نے دو طرح سے کام شروع کیا. ایک تو میں نے عرض کیا کہ جھوٹے مدعیان نبوت کھڑے کیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوتے ہی جھوٹے مدعیان نبوت کا دعویٰ کرنے والے کھڑے ہوئے، اور وہ سلسلہ جو ہے وہ پچھلی صدی تک جاری ہے. اور اب بھی کچھ پتہ نہیں کب کوئی نئے نبوت کا دعویٰ کرنے والے جو پیدا ہوں گے. کچھ ہائی لائٹ ہوتے ہیں، کچھ ہائی لائٹ نہیں ہوتے، لیکن بہرحال یہ سلسلہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک جاری ہے. دوسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کامیابی کو انڈو کرنے کی کوشش کی. یہ انڈو کوشش جو ہے یہ شروع ہو گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب خلافت کا تاج سنبھالا تو 4 قسم کے فتنے جو ہے وہ ان کے سامنے آئے. ایک تو وہی جس کا ذکر ہو گیا کہ جھوٹے مدعیان نبوت، یعنی عین حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک خاتون نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، مسیلمہ کذاب نے بھی دعویٰ کیا. تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے یہ سلسلہ شروع ہو گیا. دوسرا انہوں نے کیا کیا کہ اسلام کی جڑیں کاٹنے کی کوشش کی. کچھ لوگوں کو آمادہ کیا کہ وہ زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیں، اور بہانہ کیا بنایا انہوں نے کہ ہم زکوٰۃ اس طرح سے نہیں دیں گے، اس طرح سے دیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر کو بڑا سٹرونگ بنایا اس اعتبار سے. ان کا وہ جملہ جو ہے وہ سنہری حروف میں لکھنے کے قابل ہے کہ زکوٰۃ اسی طرح لی جائے گی جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لی جاتی تھی. یہاں تک کہ اگر کوئی شخص کوئی جانور دیتا تھا زکوٰۃ میں، یہ فلاکس جو ہیں ڈرائیور، تو پہلے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ کوئی جانور دیتا تھا اور اس کو باندھنے کی رسی بھی دیتا تھا ساتھ. اب اگر وہ جانور دے گا اور رسی دینے سے انکار کرے گا تو میں اس سے بھی لڑوں گا. اللہ تعالیٰ نے انہیں اس میں بھی کامیابی عطا فرمائی. یعنی 4 محاذ کھلے حضرت ابوبکر کے دور میں، اور حضرت عمر نے ان کو مشورہ دیا. حالانکہ حضرت عمر بڑے سٹرونگ آدمی تھے کہ امیر المومنین یہ جو مانعین زکوٰۃ ہیں یہ ہے تو مسلمان، آپ ان سے جنگ نہ کریں. یہ 4 محاذ کٹھے جو کھولنا جو ہے یہ آپ کے لیے ایڈوائزبل نہیں ہے. انہوں نے کہا عمر تم جاہلیت میں تو بڑے سخت ہوا کرتے تھے، اسلام میں آ کر نرم ہو گئے ہو. یعنی انڈائریکٹلی وہ کیا کہنا چاہتے تھے، اب ڈرپوک ہو گئے ہو. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر تھا، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا تھا، اور وہ لشکر روانہ ہونے والا تھا. ادھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا. حضرت ابوبکر نے وہ لشکر بھی روانہ کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لشکر تیار کیا ہو اور ابو بکر اس لشکر کو روک دے اور روانہ نہ کرے. یہ نہیں ہو سکتا. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کی تائید، اس کی نصرت، اس کی مدد آئی اور وہ 4 محاذوں میں کامیاب ہو گئے. اب کیا ہوا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال کے بعد شدید بیمار ہو گئے اور اندازہ ہو گیا کہ اب ان کا بھی آخرت کا سفر شروع ہونے والا ہے. تو انہوں نے مشورہ کیا، ایک صحابی سے کیا، دوسرے سینئر صحابی سے کیا. اب اسلام اس وقت اتنا جوان تھا کہ کسی بھی مسلمان صحابی نے حضرت ابوبکر کو یہ مشورہ نہیں دیا کہ آپ اپنے بیٹے کو نامینیٹ کر دیں. مشورہ کس کا دیا؟ حضرت عمر کا مشورہ دیا. بلکہ اب حضرت عبد الرحمن بن عوف کہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ایک صحابی ہیں، ان سے مشورہ کیا، ان کو بلایا، گھر بلایا اور مشورہ کیا کہ میں عمر کو اپنا سکسیسر نامینیٹ کر دوں. تو انہوں نے کیا کہ جی وہ بڑے سخت ہیں. تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ جب ان پر
امارت کا بوجھ آئے گا، خلافت کا بوجھ آئے گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ تو ایگری ہو گیا، اور اس کے بعد پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کی نومینیشن جو ہے باقاعدہ ایک پیپر کر لکھ پر سیل کر کے دے دی۔ تفصیلات آپ پڑھیں گے سیرت کی کتابوں میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، یعنی حضرت ابوبکر کا دور جو ہے وہ تو وہ چومکھی جنگ لڑنے میں گزر گیا، اور باقاعدہ اسلامی نظام کو اسٹیبلش کرنے کا انہیں موقع نہیں ملا۔ حضرت ابوبکر نے حضرت عمر کے حوالے ایک سموتھ ریاست جو ہے وہ دی، جس میں کوئی فتنہ نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے اسلام کا سارا حسن دنیا کے سامنے کھولا۔ اسلامی ریاست کیا ہوتی ہے، اس میں انسانوں کے حقوق کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کی بندگی وہ بغیر شرک کے ہوگی، اور انسانوں کے حقوق ان کے ڈور اسٹیپ پر پہنچائے جائیں گے۔ تمام انسان برابر ہیں، تمام مسلمان برابر ہیں۔ یہ کہنا تو بہت آسان ہے، میں ممبر پر بیٹھ کر یہ بات کہہ رہا ہوں اور آپ بڑے محظوظ ہو رہے ہیں، لیکن سلام اس شخص کو جس نے یہ بالفعل کر کے دکھایا کہ ایک سرکاری سفر کیا انہوں نے مدینہ منورہ سے فلسطین تک، ایک اونٹ بیت المال کا لیا اور بیت المال سے راشن لیا اس سفر کا، اور ایک خادم بھی لیا بیت المال سے، اور سفر شروع کرتے ہوئے اس لیے کہ اسی اونٹ پر راشن بھی رکھا ہوا تھا تو ایک ہی آدمی کے سوار ہونے کی جگہ تھی، تو آپ نے اس خادم سے کہا کہ دیکھو بھائی، ایک منزل میں سوار ہوں گا تو تم اونٹ کی نکیل پکڑ کر چلنا، تو اگلی منزل پر تم سوار ہوگے، میں نکیل پکڑ پر پیدل چلوں گا۔ برابری ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہم تو صرف باتیں کر سکتے ہیں نا، لیکن حضرت عمر نے یہ کر کے دکھایا۔ اور پھر حضرت عمر کی شہادت بھی کیسے ہوئی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ذہین انسان تھے بلا شبہ۔ ان کا قاتل ابو لولو فیروز یہ ایک مجوسی غلام تھا، ایران سے تعلق تھا، اور اس پر جو جزیہ لگایا گیا، اس نے آ کر حضرت عمر کے سامنے اپیل کی آ کے کہ مجھ پر جزیہ جو ہے وہ مجھ سے زیادہ چارج کیا جا رہا ہے۔ تو حضرت عمر نے اس کو انٹرویو کیا، کیا کام کرتے ہو؟ اس نے کہا جی میں چکیاں بناتا ہوں۔ اچھا، ایک چکی پر تمہارا کتنا خرچ آتا ہے، کتنی محنت لگتی ہے، کتنے کا بیچتے ہو، ساری تفصیل معلوم کی، کتنی چکیاں بنا لیتے ہو، اور پھر آپ نے ججمنٹ دی کہ نہیں، جزیہ جو تم پر عائد کیا گیا ہے یہ ٹھیک ہے، اتنا ہی ہونا چاہیے۔ جیسے انکم ٹیکس اسیسمنٹ ہوتی ہے، اسی طرح جزیہ کی وہ اسیسمنٹ حضرت عمر نے کنفرم کر دی، اور اس کی ایکسٹرا ہیلپ کرنے کے لیے آپ نے یہ سوچا کہ آپ نے اس کو ایک چکی کا آرڈر دیا کہ ایک چکی میرے لیے بھی بنا دینا۔ وہ جاتے ہوئے کہتا ہے کہ امیر المومنین آپ کے لیے تو میں وہ چکی بناؤں گا جو دنیا یاد رکھے گی۔ حضرت عمر ذہین آدمی تھے، حضرت عمر نے کہا کہ یہ مجھے قتل کی دھمکی دے کے گیا ہے۔ پھر ایک دن حضرت عمر کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما مسجد میں تشریف لائے، تو یہی ابو لولو فیروز اور ایک ایرانی جرنیل تھا جس کو ایک صحابی نے پناہ دی ہوئی تھی، یہ دونوں مسجد میں کوئی خسر پھسر کر رہے تھے۔ تو جب عبداللہ ابن عمر اندر داخل ہوئے تو ایک دم وہ یوں کر کے بد کے، تو خنجر جو تھا وہ ایک وہ نیچے گر گیا جو اس نے اپنے بیلٹ کے اندر جو ہے وہ لگایا ہوا تھا۔ اس سے بھی اندازہ ہوا کہ سم تھنگ سیریس از گوئنگ آن، کوئی کانسپریسی ہو رہی ہے۔ لیکن میں پھر سلام پیش کرتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جو سیکیورٹی ایک عام شہری کو حاصل ہے وہی سیکیورٹی امیر المومنین کو بھی حاصل ہے۔ امیر المومنین کو کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ حالانکہ اندازہ ہو رہا ہے کہ کچھ ہو رہا ہے، لیکن کوئی سیکیورٹی میجرز ایکسٹرا حضرت عمر کے لیے نہیں کیے گئے، کوئی تلاشی نہیں لی گئی،
کوئی گارڈ نہیں مقرر کیا گیا، اور جس کے نتیجے میں یہ عظیم شہادت یکم محرم الحرام کو واقع ہو گئی، یعنی 28 ذی الحج کو حضرت عمر پر قاتلانہ حملہ ہوا، اور 2 دن کے بعد ان کی شہادت ہو گئی، اللہ کے پاس چلے گئے۔ اسی طرح اس بات کو آپ آگے بڑھائیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب یہ ریاست، یہ سلطنت اور بڑی ہو گئی، یعنی 25 لاکھ مربع میل ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور و خلافت میں اسلام کی سرحد، اور پھر حضرت عثمان کے زمانے میں اور زیادہ آگے بڑھی، 12 سال کا عرصہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل انشاءاللہ میں، اب وقت ہو گیا ہے، اگلی نشست میں بیان کروں گا، لیکن ایک چیز جو اس سے متعلق ہے وہ میں واضح کر دیتا ہوں کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا اور بلوائیوں نے آ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقاضا کیا کہ آپ خلافت چھوڑیں، انہوں نے نہیں چھوڑی۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بار بار پیغامات بھیج رہے ہیں کہ امیر المومنین ہمیں حکم دیجئے کہ ہم فوجیں لے کر آئیں ان باغیوں کی سرگوبی کرنے کے لیے، لیکن حضرت عثمان کا ایک ہی جواب ہے کہ میں اپنی حفاظت کے لیے کسی مسلمان کلمہ گو کا خون نہیں بہانا چاہتا۔ مراد بڑی واضح ہے کہ میرا خون کسی دوسرے مسلمان کے خون سے بڑھیا نہیں ہے۔ پھر میں سلام پیش کروں گا ان بڑی ہستیوں کو کہ جنہوں نے صرف باتیں نہیں کی، اسلام کی جو ویلیوز ہیں ان پر عمل کر کے دکھایا، اور اتنی طاقت ہونے کے باوجود، اتنی بڑی سلطنت کے فرمانروا ہونے کے باوجود انہوں نے اپنی سیکیورٹی کا کوئی ایکسٹرا بندوبست، اپنی جان بچانے کے لیے فوجیں نہیں بلائیں۔ یہ ہے اسلام کی وہ بنیادی اقدار جن سے آج ہم خود ناواقف ہیں۔ تو ابتدا میں نے عرض کیا تھا کہ 18 ذی الحج کو یا 20 ذی الحج کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ یہ شہادتوں کا دور ہے، یہ شہادتوں کا سیزن ہے۔ پھر یکم محرم کو حضرت عمر کی شہادت ہوئی، اور پھر 10 محرم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ تو انشاءاللہ آئندہ آنے والے جمعوں میں انہی بزرگوں کی کچھ اعلیٰ اقدار جو ہیں وہ بھی بیان کروں گا، ان کے مناقب بھی بیان کروں گا جس قدر ہو سکے۔ میں بہت چھوٹا ہوں، وہ بہت بڑے تھے سب کے سب، اور یہ جو سلسلہ ہے شہادتوں کا اس پر بھی روشنی ڈالوں گا، اسی روشنی میں کہ جب نبی آیا کرتے تھے تو بنی اسرائیل ان نبیوں کا یا انکار کرتے تھے اور بس چلنے پر ان کو مار دیتے تھے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جھوٹے نبی کھڑے کیے، اور پھر اسلام کی جو عمارت تھی اس کو ڈھانے کی کوشش کی۔ یہ سب اسی کے شاخسانے ہیں، حضرت عمر کی شہادت ہو، حضرت عثمان کی شہادت ہو، پھر حضرت علی کی شہادت ہو، پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو۔ یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا، اور پھر اس کے بعد پھر مسلمانوں کے درمیان ان کو آپس میں لڑانے کی کوششیں، ایک نے کئی کوششیں، یہ سب کا سب ایک ہی سلسلہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چراغ روشن کیا ہے پوری نوع انسانی کے لیے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جن اقدار کو ایک اسلامی ریاست میں نافذ کر کے دکھایا، وہی اقدار ہیں آج تک جو پولیٹیکل سائنس میں، جو سوشیولوجی میں اعلیٰ ترین اقدار سمجھی جاتی ہیں، لیکن ان کو ویسٹ نے اپنے کھاتے میں ڈال دیا ہے، اور اسلام کے کھاتے سے نکال کر اسلام کے جو ڈارک چیزیں ہیں ان کو دکھانا شروع کیا ہے۔ وہ جو کہا تھا علامہ اقبال نے، ابلیس کی زبان سے ہی کہلوایا تھا نا کہ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف، ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں، کب تک چھپائیں گے، کب تک چھپائیں گے۔ انہوں نے جو سلسلہ ریسرچ کے نام سے دنیا میں رائج کیا ہے، ڈاکٹریٹ ہو رہا ہے، ایم فل ہو رہی ہے، ریسرچ ہو رہی ہے، انشاءاللہ ویسٹرن یونیورسٹیز ہی سے لوگ نکلیں گے کہ جو خود مانیں گے کہ نوع انسانی پر یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان ہے کہ انہوں نے انسانیت کو آزاد کرایا، انہوں نے مساوات کا تصور دیا، اس کو رائج کیا، اس پر عمل کیا، اور انہوں نے جو اخوت، مساوات
اور آزادی اس کو رواج دیا دنیا میں. یہ باتیں انشاءاللہ اس پر گفتگو جاری رہے گی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.